ہاں یقیناً غیر کا مال کھا جانے میں سخت گناہ ہے۔ اللہ کا پیارا تو وہ ہے جو اپنے سارے وعدے پورے کرے، خواہ نفس کا ہو، بندوں کا ہو یا رب تعالیٰ کا، اور رب تعالیٰ سے خوف کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور سے، اہل کتابی، اہل کتاب یعنی اہل کتاب میں سے، من کچھ ایسے ہیں، ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اس کو، یا آپ امانت رکھیں اس کے پاس، بقنطارٍ یؤدیہ، ڈھیروں مال، تو ادا کر دے اس کو، الیک طرف آپ کی، یعنی اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ایماندار ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال امانت رکھ دو تو مانگنے کے وقت بلا حل و حجت ادا کر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کے معنی پچھلی آیتوں میں بیان ہو چکے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ امین وہ ہے جو امانت لے، اور مؤتمن وہ ہے جو کسی کے پاس امانت رکھے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ امانت دار بندے کو کبھی ایمان بھی نصیب کر دیتا ہے کہ امانت داری انسان کی بڑی اعلیٰ اور اہم صفت ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے، من کچھ ایسے ہیں، ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اس کو، بدینار اللہ، ایک دینار، تو نہیں، یؤدیہ، وہ لوٹائے گا اسے یا ادا کرے گا اسے، الیکا طرف آپ کی، الا مگر، ما دمتا جب تک رہیں، علیہ اس پر، قائمہ کھڑے، قائمہ قیام سے بنا ہے جس کے معنی ہمیشگی اور ثبوت ہیں، یعنی بعض اہل کتاب ایسے ہیں یا بعض وہ اہل کتاب ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک اشرفی بھی امانت رکھ دو تو بھی وہ خیانت کر جائیں گے اور ادا نہ کریں گے۔ تفسیر روح المعانی نے فرمایا، یعنی بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی امانت کی ایک اشرفی بھی ادا نہ کریں، سوائے اس کے کہ تم ان پر سوار رہو اور ان سے تقاضا کرتے رہو، یا ان پر مقدمہ کر دو، یا اسے پکڑ لو اور بغیر لیے نہ چھوڑو۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ قیام سے مراد پکڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھرنا یا تقاضا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں قیام سے مراد تقاضا، مطالبہ یا مقدمہ ہے۔ ذالکہ، یہ ہے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ، قالوا، انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین، بے پڑھوں میں یا بے پڑھوں پر، سبیل، کوئی راہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خیانت اس وجہ سے ہے کہ ہم پر مکہ والوں یا بے دینوں کے مال کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، یا یہ کہ یہ لوگ بے دین ہیں اور بے دین کا مال ہر طرح حلال ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ہم پر بے پڑھوں کا مال ہضم کر لینے میں کوئی دشواری نہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی تحریر ہے اور نہ کوئی گواہ ہے، یہ کسی طرح بھی ہم سے مال وصول نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ یہ اس جرم کو جائز قرار دیتے تھے، یعنی یہ جو امانت میں خیانت کرتے تھے اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید اس طرح فرمائی، وَيَقُولُونَ، اور وہ بولتے ہیں، عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ، اور وہ، يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں اس جھوٹ کی کہیں اجازت نہیں دی گئی، پھر یہ لوگ یہ نادانی سے نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا فریب خود جانتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من، جو کوئی، اوفا، پورا کرے، بیہدی، اپنا اقرار، واتقا، اور پرہیزگار رہے۔ یہاں سارے انسان مراد ہیں، خواہ کسی خاندان کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی ملک یا کسی زمانے کے ہوں، یعنی جو کوئی اپنے مالی، جانی یا عام وعدے یا رب تعالیٰ کے یا نفس کے عہد پورے کرے اور خدا سے ڈرے اور گناہوں سے بچے، وہ خدا کا پیارا ہے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں اس عہد سے سارے وعدے مراد ہیں، خواہ بندوں سے کیے جائیں یا اللہ تعالیٰ سے، لہٰذا یہ جملہ ساری عبادات اور معاملات کو شامل ہے۔ عہد فرما کر اشارتاً فرمایا گیا کہ اگر وعدہ کرنے والا بھول جائے تو وعدہ کرنے والا مجرم نہیں۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اہل کتاب میں بعض تو ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تم ان کے پاس بہت سا مال امانت رکھ دو تو تمہارے مانگنے کے وقت بلا حل و حجت ادا کر دیں گے، نہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ مقدمہ بازی کرنے کی۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک اشرفی بھی امانت رکھ دو تو کسی صورت یہ ادا نہ کریں۔ ہاں، اگر تم ان کے سر پر سوار رہو یا تقاضا کیے جاؤ یا انہیں پکڑ لو یا ان پر مقدمہ چلاؤ تو مجبوراً ادا کریں۔ ان کی یہ جرت اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان بے پڑے مکہ والوں کے مال کھا جانے میں کوئی دشواری نہیں، کیونکہ یہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ گواہی، شہادت اور مقدمے کے طریقوں سے واقف نہیں، لہٰذا یہ کسی طرح ہم سے مال نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں کا مال کھا جانے پر ہم پر کوئی گناہ نہیں، غرض یہ کہ یہ اپنے جرم کو جائز قرار دیتے تھے۔ خیال رہے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، رب تعالیٰ نے خیانت کی کہیں اجازت نہیں دی، یہ لوگ یہ جانتے ہیں اور پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، یقیناً غیر کا مال کھا جانے میں سخت گناہ ہے۔ اللہ کا پیارا تو وہ ہے جو اپنے سارے وعدے پورے کرے، خواہ نفس کا ہو، بندوں کا ہو یا رب تعالیٰ کا، اور رب تعالیٰ سے خوف کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔